السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو 961 میں برطانیہ کی یونیورسٹی کے پروفیسر اینتھنی ہیوس دنیا کی سب سے جدید ٹیلیسکوپ پر کام کر رہے تھے جو سپیس سے آنے والے الیکٹرک میگنیٹ ویوز کو ریسیو کر سکتی تھی۔ اپنے کام کے دوران انہوں نے کچھ ایسے عجیب و غریب سگنلز کو دیکھا جو کہ کسی ایلین مخلوق کا کوئی پیغام لگ رہے تھے، کیونکہ یہ سگنلز کسی ہارٹ پلس کی طرح تھے جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے۔ پروفیسر اینتھنی بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے، اور جب اس پر ریسرچ کی گئی تو اس وقت پہلے نیوٹرن سٹار کی دریافت ہوئی جو کہ ہمیں سگنل بھیج رہا تھا، اور یہ سگنل ہارٹ پلس کی طرح اس لیے تھے کہ اس نیوٹرن سٹار کی بناوٹ ہی ایسی تھی۔ اس لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ نیوٹرن سٹار اصل میں ہوتا کیا ہے۔ دراصل کائنات میں موجود ہر ایک چیز کو بھی موت آنی ہے، جن کے اندر ستارے بھی شامل ہیں۔ جب کوئی بہت بڑا ستارہ سپر نووا دھماکے سے پھٹتا ہے تو وہ بلیک ہول کے اندر بدل جاتا ہے، اور اگر وہ سٹارز درمیانے درجے کا ہو جیسے ہمارا سورج ہے تو یہ پھٹ کر ایک نیوٹران ستارے کے اندر بدل جاتا ہے جو کہ اپنے آس پاس ایک لائٹ کو نکالتا ہے۔ اسے پلسر سٹار بھی کہتے ہیں۔ اس کی یہ روشنی کائنات کے اندر بہت دور تک جاتی ہے اور اس کا میس بہت بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ نیوٹران ستارہ 30 کلومیٹر کا ہے تو اس کا میس ہمارے سورج جتنا ہوگا، اور یاد رکھیں کہ ہمارا سورج زمین کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اگر صرف ایک کھانے کا چمچ نیوٹران ستارے کا میس صرف آپ کے پاس ہو تو یہ زمین پر موجود ماؤنٹین پہاڑ کے میس سے بھی زیادہ ہوگا، یعنی 10 ملین ٹن سے بھی زیادہ۔ اور اس کی دوسری بڑی خاصیت ہے کہ اس کی رفتار جو کہ 1 ملی سیکنڈ کے اندر کئی 100 مرتبہ گھوم سکتا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں ہارٹ پلس کی طرح کے سگنلز ملتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اس کی آواز بہت ہی یونیک ہے جو بہت خوفناک بھی لگتی ہے۔ اسپیس میں کیونکہ ساؤنڈ ویوز ٹریولز نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے لیے کوئی میڈیم ہی موجود نہیں، لیکن کچھ سائنسی آلات کی وجہ سے ان الیکٹرک میگنیٹ ویوز کو جب ساؤنڈ کے اندر بدلا گیا تو وہ کچھ اس طرح کی تھی جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ انسان زمین پر موجود سب سے زیادہ وزن ایک جگہ پر جو بنا سکے ہیں وہ ناسا کی ایڈوانس ترین ریوالونگ سٹرکچر ہے۔ یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے جس پر رکھ کر سپیس راکٹ کو کسی بھی سیارے پر لانچ کرایا جاتا ہے، اور اس کا وزن 2423 ٹن ہے جو کہ اتنا حیران کن نہیں۔ سب سے حیران کن ہے اس کا سائز نیوٹرن سٹارز کا جو کہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا میس بہت بڑا ہے۔ سائنسدانوں نے آج سے پہلے خلا کے اندر نہ اس طرح کا عجیب سیارہ دیکھا اور نہ ہی کبھی تصور کیا تھا، یا یوں کہیں کہ اس کا ذکر تو 1400 سال پہلے موجود تھا، لیکن ہم انسان آج تک اس سے بے خبر تھے۔ آج کے دور میں ہم کسی کی بھی زمین یا کسی کے بھی مکان پر ناجائز قبضہ کرنے کو ایک عام سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا ہے، اور بار بار اس کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی بھی اگر کسی شخص کی زمین پر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی گردن میں ایسا توق پہنایا جائے گا جس کا وزن 7 زمینوں جتنا بھاری ہوگا۔ اب اگر آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام اس کی لوجک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تو شاید اس کو کبھی نہ سمجھ پاتے کہ کیسے ایک آدمی کی گردن میں اتنا بھاری توق ڈالا جا سکتا ہے جو کہ سائز میں اتنا ہو کہ اس کی گردن تک آ جائے۔ انہیں سمجھنے کے لیے 1960 تک کی دہائی کا انتظار کرنا پڑتا جب انسانوں کو سب سے پہلے نیوٹران ستارے کا پتہ چلا۔ یہ تو بس شروعات ہے۔ آج سے پہلے انسانوں کے لیے کوئی ایسا آبجیکٹ تصور کرنا ممکن ہی نہیں تھا، پھر آج کی سائنس نے ہماری یہ مشکل بھی آسان کر دی کہ سائنسدانوں کے مطابق بلیک ہول میں پائے جانے والا میٹل اتنا ڈنس ہوتا ہے کہ اس کا صرف ایک چمچ ایک پوری زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن وہ شخص اس توق کی وجہ سے چل نہیں پائے گا، اور پھر باقی گناہوں سے ہٹ کر اسے صرف اس چیز کا عذاب ہوگا جو کہ اس نے دنیا کے اندر لوگوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اور شاید وہ دنیا کی عدالت سے تو بچ جاتا لیکن اللہ کی عدالت میں اس کا یہی عذاب ہے۔ 20ویں صدی کی عظیم ترین دریافت پلسر سٹار اور بلیک ہول کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ طارق کے اندر کچھ یوں موجود ہے کہ قسم ہے رات کے اندر نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کے اندر نمودار ہونے والا کیا ہے۔ ایک روشن ستارہ پلسر سٹار کی رات میں روشن ہونے والی لائٹ جو کہ دور دور تک دکھائی دیتی ہے اور چمکتے ہوئے ستارے کی طرح لگتی ہے کائنات کے اندر، اور پھر رات کے اندر نمودار ہونے والا بلیک ہول جو اپنی انتہائی زیادہ گریوٹی سے روشنی کو بھی نگل لیتا ہے
اور جہاں پر یہ موجود ہو وہاں پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، جو کہ ان کی دونوں خاصیتیں اس آیت مبارکہ کے صورت میں پوری ہوتی ہیں۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کا صاف صاف ذکر ان کی بناوٹ کو بیان کرتا ہے۔ کیا آج 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی سے بغیر عرب کے صحرا کے اندر 1400 سال پہلے یہ باتیں جان سکتا ہے کوئی؟ یہ سب کچھ وہ ذات جانتی ہے جو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اور وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ چیز ہمیں خالق کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہی ہے اللہ اکبر کا صحیح اور صاف مطلب۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔